آج اصل میں قرآن شریف کی کلاس میں ہم لوگ سورہ نساء کی آیت 171 اور 70 اس طرح پڑھ رہے تھے، یا یہ اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. تو اس کے اندر وہ آیا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ. اس پہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو گیا، سارے لوگ مختلف قسم کی رائے دے رہے تھے. یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول کہا ہے اور کلمہ کہا ہے اور روح کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ کلمہ اور روح سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی کوئی خصوصیت ہے یا ہم سب لوگ کلمہ اور روح ہیں؟ تمام انسانی نفوس کلمہ اور روح ہی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے صدور کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ پھونک دیتے ہیں. اسی سے ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے، اسی سے نفس انسانی ہمارے وجود میں آتا ہے. حضرت مسیح بھی ایسے ہی اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح تھے. بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا قالب زمین سے تیار ہوتا ہے، ان کے قالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ نازل کیا. یعنی کن کا وہی کلمہ جو ابتدائی انسان کے بننے کا ذریعہ بنا، وہی کلمہ ان کے قالب کو بنانے کا ذریعہ بنا اور روح اسی طریقے سے اوپر آئی. تو دونوں باتیں بیان کر دی گئی، کیونکہ ان کا قالب بنانے کے لیے باپ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ نہیں تھا. اس لیے خاص طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست جس طرح آدم کو پیدا کرتے وقت کلمہ کن صادر فرمایا تھا، ایسے ہی کلمے سے ان کی پیدائش ہو. تو یہ روح بھی وہی چیز ہے؟ روح جو ہماری شخصیت ہے وہ روح، اور روح منہ کہا ہے، ہمارے بارے میں بھی کہا ہے، سب انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ جس وقت تم بن جاتے ہو، تمہارا قالب تیار ہو گیا، تو پھر نفخت فیہ من روحی، وہاں پر بھی یہی کہا ہے، پھر میں اپنی روح اس میں پھونک دیتا ہوں، اس سے تمہاری شخصیت وجود پذیر ہو جاتی ہے. کلمہ اللہ کا امر ہوتا ہے، جس کو کہا ہے کہ کن فیکون، ہو جاؤ. وہ اللہ کے ارادے کا لفظی اظہار ہے. اس سے یہ دنیا بنی ہے، اسی سے ہمارا قالب تیار ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ ایک خودکار نظام بنا دیا گیا ہے، تو قالب کی تیاری مادی عمل سے ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر کسی جگہ وہ مادی عمل نہ ہو تو دوبارہ کلمہ ہی صادر ہوگا. تو پہلا لفظ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے، اور پھر شخصیت کہاں سے آئی؟ کہا ہے ایسے ہی جیسے تمہیں روح ملی ہے ان کو بھی ملی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص خصوصیت اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بتائی جا رہی، بلکہ وہ ہم جیسے ہی، جس طرح ہم کلمہ ہیں اس طرح وہ بھی کلمہ ہے، جس طرح ہم روح ہیں وہ بھی اسی طرح. یہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے وہ کلمہ ہمارے ابو الآباء آدم کے لیے صادر ہو گیا، اور اب خودکار نظام میں ہم پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے وہ دوبارہ صادر ہوا. ٹھیک ہے. اس کو دوسری جگہ کھول دیا ہے، جہاں یہ کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. جیسے ہم نے آدم کو مٹی سے بنانے کا فیصلہ کیا، تو ہم نے اپنے ارادے کا اظہار ایک قول میں کیا، کن فیکون. تو یہ اس کلمے کی تشریح ہے کہ وہ کیسے صادر ہوا. ہمارے لیے وہ صدیوں پہلے یا ہزاروں سال پہلے صادر ہو گیا، اور پھر سب اسی طریقے سے خودکار نظام کے تحت بنتے جا رہے ہیں. ان کے لیے خاص طور پر صدور ہوا، تو اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت پڑ گئی. ٹھیک ہے، یہ خاص قسم کی خصوصیت بہرحال آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کا مطلب ہے موجود ہے. وہی جو دوسری جگہ واضح کر رہی ہے کہ وہ آدم کی طرح پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ سر.